السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی قیادت نے شرکت کی، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سمیت اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے، لیکن اس اجلاس میں PTI اور اس کی اتحادی جماعتیں شریک نہیں ہوئیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جسے بعد میں TV پر نشر بھی کیا گیا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted unanimously. جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کرے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو پیغام دیتا ہے، آج کا دن پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اجلاس سے بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ارد گرد رہنے والے یہ مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ بیرونی دنیا بھی یہ سب معاملات دیکھے۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ پیپلز پارٹی پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کو تیار ہے۔ یہ اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو اجلاس میں آنے کا ضرور کہتا۔ 1988 سے اس ایوان کا حصہ رہا ہوں، آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا ہوں۔ استاد کو شہید کہوں گا لیکن مارنے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا۔ پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ ہم نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ آج کے دن بھی اپوزیشن نے ریاست کی بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے سابق دور حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا۔ PTI کے دور میں پھر افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ ان دہشت گردوں کی وجہ سے آج ایک بار پھر
پورے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہے۔ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اور اختر مینگل نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جس پر حکومت کڑی تنقید کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا، اور دوسری طرف خود پی ٹی آئی میں بھی اس معاملے پر شدید کنفیوژن اور فیصلہ سازی کا واضح فقدان سامنے آیا، اور ایک بار پھر جیل سے باہر موجود قیادت کے بااختیار ہونے پر سوالات اٹھ گئے، یہاں تک کہ پارٹی کی اکثریت اجلاس میں شرکت کی حامی تھی اور کل رات تک فیصلہ بھی یہی تھا، مگر پھر رات گئے اچانک فیصلہ بدل دیا گیا۔ کل دن میں جب اس حوالے سے قیاس سرائیاں جاری تھی کہ تحریک انصاف اس اجلاس میں شرکت کرے گی یا نہیں، تو ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے جا رہی ہے، ہمیں اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم پارٹی اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر اسی دوران پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے اجلاس میں شرکت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تھوڑی دیر تک ایک میٹنگ جو ہے وہ اس کو کنوین کرے گی، اس میں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو زعماء ہے وہ فیصلہ کریں گے، مگر ان جنرل ان پرنسپل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کیمرہ بریفنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست کا ایک جو ہے وہ عمران خان ہے، 000 جتنے بھی ملے کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ عوام کا اس پہ اعتماد ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کی حیثیت اس پر کیمرہ بریفنگ کی یا اسی طرح کوئی حیثیت اس ٹائم بنے گی جب عمران خان ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مشاورت کے بعد اکثریت سے فیصلہ ہوا کہ آج ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی شریک ہوگی۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرادی کی خبر کے مطابق بیرسٹر گوہر خان سمیت متعدد رہنماؤں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے حق میں دلائل دیے، جبکہ جنید اکبر کی جانب سے عمران خان سے مشاورت کا کہا گیا۔ بعد میں خود جنید اکبر نے تصدیق کر دی کہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی مخالفت کی تھی، مگر اکثریت رائے سے اجلاس میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی ہے، مسلسل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کل کے اجلاس میں شرکت کرنے؟ یہ ابھی پارلیمانی کمیٹی میں کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا تھا، میرا تو وہاں بھی یہ تھا کہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک خان صاحب کی ان پٹ نہ ہو، خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے اور خان صاحب سے رہنمائی نہیں لی جائے، تو اس وقت تک ہمیں اس میں نہیں۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں وہاں جا کے ہمیں سننا چاہیے اور اپنی بات جو ہے وہاں پر کہنا چاہیے۔ دوسری اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کل صرف یہی نہیں، پی ٹی آئی نے اجلاس میں شریک ہونے والے 14 اراکین کے نام بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے تھے۔ ناموں کی تصدیق خود بیرسٹر گوہر خان نے بھی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم جائیں گے، ہمیں بتایا گیا کہ 6 MNAs کے نام دے دیں اور اس میں سینیٹرز کی بھی آپ نام دے دیں۔ سینیٹر کی طرف سے شبلی فراز صاحب ہوں گے، علی ظفر صاحب ہوں گے، اور پارلیمنٹ کی طرف سے MNAs کی طرف سے میں ہوں، عمر ایوب صاحب ہے، اسد کیسر صاحب ہے، زرتاج گل صاحبہ، حامد رضا صاحب ہے، عامر ڈوگر صاحب ہے، باقی بھی ساتھی ہیں۔ تاہم تحریک انصاف یہ مطالبہ بھی رکھ رہی تھی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن اس مطالبے کو اجلاس میں شرکت سے مشروط نہیں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کل رات 9:58 پر جاری ہونے والے پی ٹی آئی کے اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں عامر ڈوگر نے پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی سیشن سے پہلے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے 3 رکنی پارلیمانی وفد کو پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے میٹنگ کی اجازت دی جائے۔ عامر ڈوگر کے مطابق اسپیکر ایاز صادق اور وزراء نے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ملاقات کروانے کا یقین دلایا ہے۔ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر بھی ہم حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور پارلیمنٹ میں عمران خان کا موقف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر درخواست کی گئی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے سہولت کاری کریں تاکہ ان سے رہنمائی لے سکیں۔ اس دوران بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اجلاس میں شرکت کے لیے دیے گئے ناموں پر آپس میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ عامر ڈوگر پر تنقید کی جا رہی تھی۔ حیدر شرازی کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی کے بیشتر اراکین نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے دیے گئے ناموں پر اعتراض کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اراکین کی رائے تھی کہ عامر ڈوگر کو سیاسی اور کور کمیٹی کی مشاورت کے بغیر نام نہیں دینے چاہیے تھے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھجوائے گئے ناموں پر شدید تحفظات ہیں۔ جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے ان میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے۔ چیف ویپ عامر ڈوگر کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی اجلاس میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کر رہی تھی، تاہم غیر مشروط مطالبہ بھی کر رہی تھی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ پھر آپس میں اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے، لیکن اس دوران تقریباً رات 12 بجے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخندزادہ حسین نے اعلان کر دیا کہ تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کی قیادت میں
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن قیادت کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد ہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دیا گیا۔ تقریباً رات 2 بجے پارٹی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کے بارے میں گفتگو کی گئی اور تمام اراکین نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس وقت تک شرکت نہیں کرے گی جب تک ہماری قیادت کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پھر آج صبح پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی قیادت نے باضابطہ پریس کانفرنس کی اور اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کو پرول پر رہا کر کے اس پورے عمل کا حصہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے فوجی آپریشن کی بھی مخالفت کی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ جبکہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اس میٹنگ میں ہمیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تاثر دیا جائے کہ آپریشن کے لیے اپوزیشن بھی آن بورڈ ہے۔ اس الیجیٹمیٹ پارلیمنٹ الیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں اور پھر مخصوص 15 لوگ؟ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ اکابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ اکابرین آئے تھے اور آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اے پی سی کہیں اس میٹنگ میں دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ پریزنس آف عمران خان، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، پیپل پارٹی ہم ہو، پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ اس پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان موجود نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی کے وکلاء رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر خان جب ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے اجلاس میں شرکت کے فیصلے کے حوالے سے سوالات کیے تو بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ جب پارٹی فیصلہ کر لے تو میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا، میں بطور چیئرمین بھی اکیلے فیصلے نہیں کر سکتا۔ میں ایون اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں۔ پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے، یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا۔ بیرسٹر صاحب تاثر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ آپ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکالتے ہیں۔ کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی بھی سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ون نیریٹو ہونا چاہیے اور سب اکٹھے لڑیں۔ یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ ملک اور قوم کا کاز ہے۔ پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا۔ آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں بر وقت اور ٹھیک فیصلہ ہے؟ میں ذاتی فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا ذاتی فیصلہ نہیں۔ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس فیصلے کو؟ فیصلہ کرے تو پھر اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہتر فیصلہ؟ وہ پھر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ مگر پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران خان نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم تھا اور خان صاحب نے تائید کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شرکت نہ کرے، اس بات کی بھی خان صاحب نے آج تائید کی ہے۔ ساتھ ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ان کی بہنوں اور وکلاء کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی ذرائع سے خبر کے مطابق عمران خان کے ساتھ ملاقات میں -1 فارمولے کا ذکر ہوا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کے اے پی سی یا قومی سلامتی کمیٹی میں جانے کے فیصلے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اے پی سی یا قومی سلامتی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ بہتر تھا۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو سراہا۔ عمران خان نے اختر مینگر کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اگر محمود خان اچکزئی کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا۔ غیر منتخب نمائندے
نمائندے اور حکومت کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق عمران خان نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے لیے پیغامات بھی بھجوا دیے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، لیکن اس اجلاس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر سیاسی قیادت بھی شریک ہوئی۔ ان رہنماؤں میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل تھے، جنہوں نے خطاب بھی کیا۔ ہمارے ساتھ منیر خواجہ صاحب، بہت شکریہ مشورے میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب، پی ٹی آئی نہیں آئی اور ظاہر نہیں آئی تو عمران خان نے بھی انڈورس کر دیا فیصلے کو کہ جو فیصلہ تھا درست فیصلہ کیا، یعنی کہ اگر یہ پہلے ملاقات ہو بھی جاتی تو بھی وہ نہ آتے، بٹ انہوں نے دو کنسرن کا اظہار کیا۔ ایک یہ کہ ہم کسی آپریشن کے حامی نہیں ہیں اور ہمیں بلا کر چکھدی صاحب نے بھی کہا کہ آن بورڈ کرنا چاہتے تھے اور یہ تاثر دیا جاتا کہ ہم بھی آن بورڈ ہیں، اور دوسرا جو بردر اسلامک ملک ہے انہوں نے کہا افغانستان کے حوالے سے کہ اس میں کوئی کائنیٹک آپریشن کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ کہ یہ دو فیصلے ہو گئے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ شاہ زیب۔ پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ہے، جو بھی آج جو بھی وہاں پہ طے پایا ہے، جو بھی وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کمیٹی کا، وہاں پہ موجود تھے چیف منسٹر کے پی کے، انہوں نے کوئی ڈسینشن نہیں شو کی، انہوں نے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم بھی کیا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے ان کی تقریر جو تھی وہ جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی ان کے حق میں تھی، ان کو انڈورس کر رہے تھے۔ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ نہیں کیا اور ہم نے انکار کر دیا ہے؟ ایک تو یہ بات آپ نے کہی ہے، میں آپ کو میں ریکارڈ بتا دوں۔ میں سوال کا دوسرا حصہ کرنے سے پہلے، آج علی مین گنڈا پور آن بورڈ تھے، آپ کے کرٹیسزم بھی انہوں نے کیا، کرٹیسزم کس چیز پہ کیا، آن بورڈ کس چیز پر تھے؟ دیکھیں، انہوں نے کرٹیسزم جو ہے جو وہاں پہ جو ریزالو ہوا ہے اس کے اوپر تو وہ بالکل آن بورڈ تھے، جو بھی آپ نے کمیونیکے جو ہے پڑھ لیا ہوگا اس کے۔ جہاں تک کرٹیسزم ان کا تعلق ہے، وہ ایک لمبی داستان تھی جس کا میں نے آگے سے جواب دیا کہ 13-14 سال آپ کی وہاں پہ حکمرانی رہی ہے، تو آپ شکایت کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ شکایت تو آپ اپنے خلاف کریں گے 2013 سے لے کے 2023-24 تک جو ہے، بلکہ آج تک 25 تک جو ہے ان کی حکمرانی ہے، تو کس کے خلاف شکایت کر رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں نے استفسار کیا، میں نے کہا یہ شکایات جو ہیں یہ تو آپ کی اپنے آپ کے متعلقہ ہیں کہ آپ کی گورننس جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، اور آج آپ کر رہے ہیں کہ شکایت کر رہے ہیں کہ کے پی میں یہ ہو گیا، کے پی میں وہ ہو گیا، اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے رہے۔ تو میں نے ان کو آن ریکارڈ جو ہے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ یہ چیز انہوں نے بھی جو ہے کہی کہ جی ہم جو ان سے گفتگو شنید ہونی چاہیے، اس طرح کی انہوں نے بات کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے کائنیٹک جو ہے یعنی فورس کا یوز جو ہے اس کی کیٹیگورک کہیں پہ مخالفت کی ہے اپنی تقریر کے اندر جو ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جو ڈائیگنلی تو اپوزٹ نہیں تھا، لیکن ڈائیگنلی جو ہے وہ جو ہے وہ حمایت میں بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمایت میں زیادہ تھا جو بھی وہاں پہ پروسیڈنگز آج ہوئی ہیں۔ سب تو جب آج اعلامیہ میں بات کی ہے، کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ اب پی ٹی آئی جس کنسرن کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ کہ آپریشن، اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر کوئی کائنیٹک آپریشن، کیا ان دو کا فیصلہ ہوا ہے کیا؟ کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے افغانستان سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں دہشت گرد ہوں یا پھر خیبر پختونخوا میں۔ دیکھیں، یہ میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے شاہ زیب کہ یہ جو ریوائیول جو ہے نیب کا، جو نیشنل ایکشن پلان کا ریوائیول جو ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان تو آلریڈی موجود ہے، اس کی صرف ریوائیول کی جا رہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کی جا رہی۔ اس کی ریوائیول، اس کی ایفیکٹونیس جو ہے نا، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اوور دا ایئرز 4-5 سال کے اندر جو ہے یہ ایک قسم کی ریڈنڈنٹ چیز ہو گئی تھی، اس چیز پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا۔ بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی میں میڈیا پہ سن رہا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ کسی ون آف دا کمیٹیز، کچھ 24 کمیٹیز یا 22 کمیٹیز جو بنائی گئی تھیں، ان میں سے میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ تو
وہ ایک ریڈنڈنٹ ڈاکومنٹ کو یا جو ڈورمنٹ ہو گیا ہوا تھا، ریڈنڈنٹ میں غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈورمنٹ جو ہو گیا ہوا تھا ایک پروگرام جو ہے پچھلے نیشنل ایکشن پلان کے لیے، اس کو ریوائول کی بات ہوئی ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کائنیٹک میجرز یا نان کائنیٹک میجرز، یا اگر ہاٹ پرسوٹ میں اگر ہمیں افغانستان میں بھی جانا پڑتا ہے تو دیکھیں ہم نے افغانستان کے ساتھ بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتے، ان سے کنٹرول نہیں ہوتے، بیکاز ان کا آپس میں جو ہے کابل اور کابل دوسرے شہروں میں جو جہاں جہاں بھی ان کے پاور سینٹرز ہیں ان میں آپس میں اختلافات جو ہے اس وقت بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں پرہیپس آئی ایم جسٹ گیسنگ کہ وہ ہماری کوئی اتنی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سم کیسز جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے عناصر وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہاٹ پرسوٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور ان کے اندر جا کے جو ہمارے دشمن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے یا ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، تو یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، کوئی یاری دوستی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی میرا مطلب گڑی جو ہے اس میں بیہیویئر رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اٹ ول بی ڈیٹرمنٹل ٹو آور نیشنل سیکورٹی. تو یہ اس میں کسی کو کوئی مجھے تو کوئی آر نہیں ہے اس میں کہ یہ آپ کے سامنے اظہار کرنے کا، کوئی تکلف کسی سے میں کام نہیں لے رہا. میں تو بڑی واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوگا ویل پرسو ہم، کس زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان کا دشمن، پاکستان کی عوام کا دشمن، بچوں کا دشمن، خاندانوں کا دشمن، ہماری فوج کا دشمن، ہماری نیم ملٹری جو سیٹ اپس ہیں ان کا دشمن، جو ہماری ایگزسٹنس کا دشمن ہوگا بسیط پاکستان. ہمیں حق ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا ہم اس کے پیچھے جائیں گے. اور اس میں جو شخص کہے کہ جی وہاں پہ نہیں جانا چاہیے اور ان کو ہاٹ پرسوٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہتے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کے بالکل ڈائیگنلی اپوزٹ ہے. وہ پاکستان کے مفاد کے جو خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ایک کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. میں ایون آئی ول گو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ان کو لا کے یہاں پہ اس لیے بسایا گیا تھا کہ ایک ملیشیا پرائیویٹ ملیشیا کریٹ کیا جائے تاکہ اگر کسی مخالف کو یا کسی اور کو وائپ آؤٹ کرنا ہو تو ان کو استعمال کیا جائے. اس لیے لایا گیا تھا ان کو جو ہے آج سے 3 یا 4 سال قبل جو ہے، اور یہاں پہ لا کے بسایا گیا. مطلب اب اس میں آرمی چیف نے جو بات کی، جو کہ رپورٹ ہوا ہے، بتائے گا کہ ہم بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ کیا کہہ رہے ہیں آرمی چیف؟ میں آپ کو I'll explain. دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارا سٹرکچر یا انیکٹیو ہے، میں گورنمنٹ سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، کم از کم پچھلے 6-7 سال سے انیکٹیو ہے، یا جو ہے انتہائی کرپٹ ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ اسٹیٹ کو جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو مزمحل کر دیتی ہے. کرپشن یا انیکشن یا کام نہ کرنا یا کام پیسے لے کے کرنے سے اسٹیٹ کے جو اعضاء ہیں وہ مزمحل ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹیٹ جو ہے سافٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے. اس کے اندر ایکسپلائٹیشن آ جاتا ہے، اس کے اندر استحصال آ جاتا ہے. جب کسی اسٹیٹ میں ایکسپلائٹیشن جو ہے یا استحصال جو ہے اس کو اوور ویلم کر لے تو وہ اسٹیٹ جو ہے نا ولنریبل ہو جاتی ہے، اس کا ایگزسٹنس ولنریبل ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے ہمیں یہ جو جتنی گورننس کے جو ہمارے لیپسز ہیں یا گورننس میں جو ہمارے جو گرے ایریاز ہیں کرپشن کی وجہ سے یا ناکام کرنے کی وجہ سے یا انیکشن کی وجہ سے، we'll have to fill those gaps. اگر ہم نے اپنی اسٹیٹ کو ایک فنکشنل اسٹیٹ بنانا ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے فوج جو ہے ہماری اندرونی تحفظ بھی وہی کر رہی ہے اور بیرونی جو ہے سرحدوں پہ بھی تحفظ وہ بھی کر رہی ہے. ہمارے اندر کا تحفظ جو ہے وہ پولیس کو کرنا چاہیے، وہ کچھ اور ادارے جو ہمارے یہاں پہ ملٹیپل ادارے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اس سے تو پھر سال سے فوج خود گورننس اسٹرکچر کا حصہ بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے ادارے مضبوط نہیں ہوئے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوجی حکمرانی یہاں پہ رہی ہے 35-36 سال ڈائریکٹ حکمرانی رہی ہے، لیکن آپ پچھلا دور دیکھ لیں، پی ٹی آئی کا دور دیکھ لیں، اس کے اندر تو ہمیں یہ بریفنگ دی گئی. فوجی قیادت نے آ کے عمران خان کے دور میں اس کی پارٹی کے سامنے خود وہ کہیں
किसी कमरे में बैठा हुआ था, वो नहीं आना चाहता था अपोजिशन की मौजूदगी के अंदर, या ये बात बाद में इनकारी होना चाहता था इस बात से, उन्होंने आके हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि तालिबान के जो 4-5 हज़ार लोग या 7 हज़ार लोग हैं उनको वापस ला के यहाँ पे बसाना जो है वो ऐन पाकिस्तान के मफाद में है, और उनको ला के बसाया गया। इस वक्त जो तादाद हमें बताई गई है कि 5-6 हज़ार उनका बंदा इधर है, 10-12 हज़ार बंदा या 8-10 हज़ार बंदा जो है वो अफगानिस्तान में है, एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। वो यहाँ आके उनके घरों में रहते हैं, उसके बाद जो है तखरीबकारी करते हैं। मतलब इस सूरत में ज़ाहिर पॉलिटिकल कंसेंसस की भी आज कहा गया था कि पॉलिटिकल कंसेंसस, अब जब पीटीआई ऑन बोर्ड ना हो, वो कह रहे हैं जब मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी हमारी है, वो ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो वो जो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए आगे बढ़ने के लिए और दहशतगर्दी से निपटने के लिए, वो मिल पाएगा आपको? देखें, पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, ये वतन के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस है ना, ये शाहजेब या ख्वाजा आसिफ के लिए तो पॉलिटिकल कंसेंसस, डू यू एग्री विद दैट? ये वतन के लिए है ना, ये मुल्क के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस जो है सीख किया जा रहा है ना। अगर उसके लिए पीटीआई जो है वो जाती नोयत के जो है कैवियट लगा देती है या कंडीशंस लगा देती है, ये शराइत लगा देती है, तो मैं समझता हूँ ये मुहिब्बुल वतनी नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान की मोहब्बत को मशरूत किया जा रहा है। वतन से मोहब्बत, मट्टी से मोहब्बत जो है गैर मशरूत, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ये इस तरह नहीं होता, किसी भी कोई भी सियासतदान इस तरह नहीं करता कि जी मैं मुझे रिहा करें, मुझे पैरोल पे ले आएं, मुझे मेरी उसकी पार्टी मौजूद है। रात के 11-12 बजे तक उनकी पार्टी जो है पार्टिसिपेशन जो है करने पे तैयार थी। उन्होंने हमें नाम दिए कि ये लोग अटेंड करेंगे, बल्कि उसके बाद दूसरी किस्त नामों की दी। एवरीथिंग वाज कंप्लीट एंड फंक्शनल रात के 11-12 बजे तक। उसके बाद जो है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये दोबारा अपने ज़ाती मफादात की उसमें की कैद में जो है वापस चले गए। अब वो ये कि उसको रिहा किया जाए, वो यहाँ आए, वो पॉपुलर लीडर है, उसकी पार्टी बाहर है, उनको फंक्शनल होने दें। एक पार्टी जो है सिर्फ एक ज़ात के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। उसमें आप देखें ना, हमने अभी बैरिस्टर साहब की, गौहर साहब की जो बात बताई है, वो साफ बात करने से जो है इनकारी थे, अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उन पार्टी की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो चाहता था कि जो है शिरकत की जाए इसकी आज की मीटिंग के अंदर। वो अपना मौक़िफ़ बयान करते, वो बाकी लोग जो है मैं नहीं किसी के खिलाफ जो है जजमेंट देना चाहता, जिनकी आपने आवाज़ें सुनाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई पुराना उधार जो है इमरान खान के साथ चुकाया जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के मुनाफी हैं। वी आर इन मिडल ऑफ ए क्राइसिस। इसमें मेरी ज़ात या किसी और की ज़ात या किसी लीडर की भी ज़ात, किसी भी लीडर की ज़ात जो है वो जो है इमटीरियल बन जाती है जब पाकिस्तान की ज़ात जो है या पाकिस्तान की एंटिटी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, कोई अभी तक नहीं आया है, वो आएँ तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तकरीर की, रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया। अगर तहरीक इंसाफ आना चाहती है ईद के बाद मौलाना के साथ, तो क्या मौलाना मायूस हैं कि आज के इजलास में नहीं शरीक हुए? मौलाना की पार्टी से पूछेंगे ब्रेक के बाद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए, उन्होंने वहाँ से खिताब भी किया। सेनेटर कामरान मुर्जा भी उनके साथ मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एलामिया आया जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद, दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। मौलाना के हवाले से भी आज जो खबर आई यही कि उन्होंने भी दहशतगर्दी को ख़त्म करने पर जोर दिया, कहा कि हर हाल में ख़ात्मा करना होगा, दहशतगर्दी का कोई मज़हब या फ़िरका नहीं होता। मौलाना भी ऑन बोर्ड हैं जो भी कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? ऐसा है कि जो कुछ बंद कमरे में हुआ उसको तो मैं आपके साथ शायद शेयर न कर पाऊँ, मगर हमारा एक स्टेटेड मौक़िफ़ है और हम उस अपने मौक़िफ़ के मुताबिक जो कुछ बात की है हमने उसी तरह से बात की है। और जो इलामिया जो जारी हुआ है
کم از کم اس کا مجھے جو پتہ چلا ہے اس کا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے، اور بہتر ہوتا کہ کم از کم ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا، یا ان کو پتہ چلا ہوگا تو میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا ہوگا. تو اس اعلامیہ سے کیا JUI متفق نہیں ہے؟ اعتبار دیکھیے، ہم اس میں شاید ممکن ہے کچھ اور ڈالنا چاہتے. دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے، دہشت گردی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. کسی کو بے گناہ مارے جانے کی بات ہے تو بے گناہ مارے جانے کو، ایون اگر کوئی جانور بھی ہو، کوئی پرندہ بھی ہو، اس کو بھی مارنے کے جو ہے ہم مخالف ہیں. مگر جو ہے نا اس کے ساتھ کس طرح سے نپٹا جائے، معاملات یہاں پہ ہیں تو اس کو درست کیا جانا چاہیے. یقیناً دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر فرض کریے کہ اگر کوئی پانچویں انسرجنسی چل رہی ہو اور چار انسرجنسی میں یہی میڈیسن جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی ہو، اس نے کوئی نتائج نہ دیے ہوں، تو کوئی دوائیاں بدل کے بھی دیکھتے ہیں نا. اور کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے آپ کا کہ جب اس وقت جبکہ مولانا بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں، علماء پر حملے ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ پر حملے ہو رہے ہیں، مولانا کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، رائٹس کا مسئلہ ہے، اسپیشلی بلوچستان میں جو ہے یہ لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، اور یہ 1948 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اگر فرض کر لیجئے جس کے حق ہیں، جو حق ہیں، اگر وہاں سے ابتدا کی جائے تو کیا یہ زیادہ جو ہے نا اس والی میڈیسن کو یوز کر کے دیکھیں تو پھر شاید ممکن ہے کوئی اس کا زیادہ فائدہ نکل آئے. تو ہمارے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو میڈیسن ہوگی. اور خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے انگیج کیا جائے. افغانستان کی بات ہے، افغانستان سے بات کی جائے. مولانا نے اپنی سروسز پیش کی ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا بھی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت معاملات میں آگے بھی بڑھا، اور پھر میں نے ریاست کو بتا بھی دیا، مگر پھر اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا. تو ہم پورے خطے میں کہیں بھی جو ہے نا ڈسٹربنس نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے. ہم امن کے ساتھ، امن کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اللہ پاک کی ان نعمتوں میں شامل ہے جس کا اللہ تعالیٰ احسان بتاتے ہیں انسان پہ، کہ یہ امن جو ہے یہ احسان ہے میرا آپ پہ. عافیت جو ہے یہ اسے ایک ایسے احسانوں میں ایک بڑا احسان ہے. تو اس عافیت کے لیے جو کوشش کرنے کی جو بات ہے، اس میں اس کے لیے اس کے طریقوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے ایک طریقوں میں جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان حقوق کو یا ان کے ساتھ بات چیت کو یا ان کو انگیج کرنے میں یہ زیادہ میرا خیال ہے مؤثر طریقہ ہوگا. یہ میڈیسن جو ہے زیادہ کارگر ہوگی. اب افغان حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت کا یہ اعتراض ہے، گلہ ہے کہ بار بار ان سے کہا گیا مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے. پناہ گاہیں موجود ہیں، وہاں سے پاکستان میں کارروائی ہوتی ہے. وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بات کوآپریشن ہوگا تو ظاہر ہم پرسو کریں گے، جہاں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر دہشت گردوں کو پرسو کریں گے. اس پر JUI کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اگر پرسو کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ شاید دونوں طرف کے عوام کے لیے اچھا نہیں نکلے گا، اور دونوں طرف سے مسلمان مریں گے. کوئی بھی مرے، پہلے تو کسی انسان کا مرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کسی جاندار کا مرنا درست نہیں ہے، اور پھر اس میں اسپیشلی مسلمان کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ بھی مولانا صاحب کا موقف ہے کہ اس میں عافیت کا راستہ جو ہے نا چنا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ راستہ جو کہ کسی ایسے دشمن سے بھی جو ہے نا سامنا کرنے سے گریز کیا جائے. ہاں، اگر سامنا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی آپشن نہ بچے تو پھر یقیناً مقابلہ کرنا چاہیے، مگر پہلے دوسرے آپشنز جو ہے وہ تلاش کیے جانے چاہیے. مطلب اس وقت بھی کیے جا سکتے ہیں جب دہشت گرد کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، علماء کی تمیز بھی نہیں کر رہے ہیں، مدرسوں کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، مساجد کی تمیز نہیں کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں. جو علماء جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ یقیناً غلط ہے. ان کا مقابلہ بھی کیا جانا چاہیے، مگر ساتھ ایک پائیدار حل کی بات بھی یقیناً ہونی چاہیے. اور کیا مولانا نے مایوسی کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف نہیں آئی؟ کیونکہ تحریک انصاف نے پہلے فیصلہ کیا نہ آنے کا، پھر فیصلہ کیا نہ آنے کا، مگر عمران خان صاحب نے آج انڈورس کیا کہ نہیں آئے، درست فیصلہ کیا. میں اس میں اس ہاؤس سے باہر کی کمیٹی سے باہر کی بات بتا دیتا ہوں، کمیٹی کے اندر کی بات نہیں بتاؤں گا. کمیٹی کے باہر جو ہے ہم نے اپنے پارٹی لیول پہ اس بات کو جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے اپنے طور پہ اس پہ مایوسی یقیناً ظاہر کی جب ہم مولانا صاحب کے گھر میں تھے، اور یہ کہا کہ ہمیں تو اطلاع دینے کا بھی تکلف نہیں کیا گیا، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نہیں آئیں گے. کم از کم اگر صلاح مشورہ نہ کرتے تو اطلاع دینے کا تکلف تو کیا جا سکتا تھا.
اچھا، اور اس صورتحال میں مولانا نے جو ابھی پچھلے دنوں صحافیوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہی تاثر دیا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات میں سختی تھی وہ نرمی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ معاملات بہت سخت ہوئے ہیں، تو کیا جو عید کے بعد ایک ساتھ نکلنے کا معاملہ ہے اس کے قریب آئی ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نزدیک آنے یا دور جانے کا معاملہ جو ہے نا وہ ہمارے ادارے ہی طے کریں گے، اور ایک ادارے کا اجلاس جو ہے مولانا نے بلوا لیا، جنرل کونسل جو ہے وہ امیڈیٹلی آفٹر عید ہوگی، یقیناً جیسے عید کی چھٹیاں وغیرہ ختم ہوں گی تو اس کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ جب تک جنرل کونسل سے یہ بات نہیں نکلتی، شورا سے نہیں نکلتی اور عاملہ سے نہیں نکلتی، یہ کہنا جو ہے نا یہ پری میچور ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم کوئی مل کے تحریک چلائیں گے، مل کے چلیں گے، نہیں چلیں گے۔ ہاں اگر ہم نزدیک آئے ہیں، یہ میں اس بات سے جو انکار نہیں کرتا، ہم کافی نزدیک آئے ہیں، مگر سٹل جو ہے نا فیصلہ جو کرنا ہے وہ ہمارے اداروں نے کرنا۔ نزدیک آنے سے مراد یہ کہ جو آپ کے تحفظات تھے وہ دور کیے ہیں تحریک انصاف نے؟ دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے وعدے پر عمل درآمد دیکھیں گے یا آگے بڑھیں گے اور اپنے پارٹی کو اعتماد ملیں گے، پارٹی کے اداروں کو اعتماد ملیں گے؟ پارٹی کے اداروں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا، یہ جواب آیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں، اب آپ بتائیے۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں آج 24 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ ساتھ ہی پولیس نے ریمانڈ رپورٹ میں یہ ارادہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ملزم کے والد کامران قریشی کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے، جبکہ ریمانڈ رپورٹ میں انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 21H کے تحت ملزم ارمغان کا SSP AVCC کے روبرو اعترافی بیان قلمبند کرا لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ملزم نے دوران انٹیروگیشن اعتراف کیا تھا کہ مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد میں نے سارا واقعہ اپنے والد کامران اصغر قریشی کو بتا دیا تھا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ فی الحال کراچی چھوڑ دو اور روپوش ہو جاؤ، اور میں پولیس سے بچنے کے لیے اپنے والد کے مشورے پر ساتھی شرائط کے ساتھ لاہور، اسلام آباد اور اسکردو میں روپوش رہا۔ ریمانڈ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ملزم کے اس بیان کی روشنی میں اس کے والد کامران اصغر قریشی کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے۔ ریمانڈ رپورٹ میں استدعا کی گئی تھی کہ ملزم سے تفتیش نامکمل ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کی جائے، اور پھر عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ آج جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی تو ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی نے ایک دفعہ پھر کمرہ عدالت میں شور شرابہ اور بدتمیزی کی۔ جیو نیوز کے نمائندے امین انور کے مطابق وکیل صفائی کی استدعا پر ملزم کے والدین کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت دی گئی، مگر دوران سماعت ملزم کے والد نے کمرہ عدالت میں شور شرابہ کیا، جس پر پولیس اہلکار اسے کھینچ کر باہر لے گئے، جبکہ ملزم ارمغان نے اپنے والد سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، ساتھ ہی والد کی جانب سے دیے گئے نئے وکیل کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے بعد عدالت نے ریمانڈ کی استدعا منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی، اور صحافی پر حملے کے مقدمے میں بھی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کر دی۔ اس کے علاوہ ملزم ارمغان کے وکیل طاہر الرحمان تنولی نے جیو نیوز کے نمائندے امین انور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزم ارمغان نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اعتراف جرم کی ہدایت کر دی ہے۔ ملزم ارمغان کو اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ اعتراف جرم کے لیے بھی تیار ہے، یہ ان کے وکیل نے کہا۔ آج کی سماعت کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق پولیس نے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی فورینسک رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی ملزم سے تفتیش کر رہی ہے۔ پروسیکیوٹر نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی حمایت کی اور موقف اختیار کیا کہ ملزم کے ریمانڈ میں توسیع سے مزید شواہد سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ وکیل صفائی نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی مخالفت کی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ملزم ارمغان نے پولیس تشدد کی شکایت کی۔ تفتیشی افسر کسی بھی سرکاری اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے ملزم کا معائنہ کروائے اور 3 دن میں رپورٹ جمع کروائے۔ ملزم نے کہا کہ وہ اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے۔ اس پر تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم SSP کے روبرو اعترافی بیان ریکارڈ کروا چکا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ملزم ارمغان نے خرم عباس ایڈوکیٹ کو اپنا وکیل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ملزم اور اس کے والد نے کمرہ عدالت میں ایک دوسرے پر چیخوں پکار کی۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کی جاتی ہے۔ تفتیشی افسر مقررہ وقت میں تحقیقات مکمل کریں۔ ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی نے آج بھی عدالت میں شور شرابہ کیا اور پھر عدالت سے نکل کر بھی کیا۔ گزشتہ سماعت میں بھی کمرہ عدالت میں ملزم ارمغان سے ملاقات کے دوران اس کے والد کامران قریشی کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کو دھمکیاں دی گئی تھی، بدتمیزی کی گئی تھی، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار آرائن نے 11 مارچ کو ہی پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو خط لکھ کر اس حوالے سے کارروائی کرنے اور خود کو سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد کل پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے دفتر کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے رجسٹرار کو خط لکھ کر ہدایت کی گئی تھی کہ اس معاملے پر ضروری ایکشن لیا جائے اور انسداد دہشت گردی عدالتوں کے احاطے میں سیکورٹی انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ غیر متعلق افراد کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔
प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इसराइल ने गजा पर फिर जारियत की है, 400 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इसराइल ने जनवरी में होने वाले आर्धी जंगबंदी मुआहदे के बाद एक बार फिर गजा में शदीद जारियत का आगाज़ कर दिया है। इन हमलों में इसराइल को अमरीकी सदर ट्रंप की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। कल रात से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इसराइल ने गजा के मुतादिद इलाकों को खाली कराने का हुक्म भी दे दिया है, जिससे हालिया जारियत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। हमलों की वजह से जंगबंदी में तोसी का इम्कान भी ख़त्म होने का खदशा पैदा हो गया है, जिस पर हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के अहल खाना ने इसराइल पर सख्त तनकीद भी की है, जबकि सख्त गिर दाएँ बाजू के इसराइली रहनुमाओं ने इन हमलों को खुश आइंद करार दिया है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों की इस ताज़ा लहर में अब तक कम अज़ कम 404 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 562 ज़ख्मी हैं, जबकि मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। मरने वालों में बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। इसराइल की जानिब से हमलों के सिलसिले में गजा की पूरी पट्टी में कार्रवाइयाँ हुई हैं। जनूबी गजा में खान यूनुस और रफ़ा, शुमाली गजा में गजा सिटी समेत वस्ती गजा के इलाके दीरुल बला में हमले सामने आए हैं। ये हालिया इसराइली हमले जंगबंदी के बाद शुरू होने वाले पहले हमले हैं और इन हमलों को इंतहाई शदीद नौयत का करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों ने शुमाल से जनूब तक गजा पट्टी में घरों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया, जबकि इसराइली टैंक्स ने मशरिकी और जनूबी सरहदी इलाकों में गोलाबारी की है। ये हमले हालिया दिनों में मुश्तबा जंगजुओं के खिलाफ किए गए इसराइली ड्रोन हमलों से कहीं ज़्यादा वसी पैमाने पर थे और 19 जनवरी को तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे में तोसी के लिए होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किए गए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इन हमलों के ज़ख्मियों को जब 15 माह की मुसलसल बमबारी से शदीद मुतासिर गजा के अस्पतालों में लाया जा रहा था, तो वहाँ सफ़ेद प्लास्टिक शीट्स में लिपटी खून आलूद लाशों के ढेर देखे जा सकते थे। गजा में मौजूद ऐनी शाहिदीन ने रॉयटर्स को बताया है कि इसराइली टैंक्स ने जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में गोलाबारी की, जिसकी वजह से जंगबंदी के बाद वापस आने वाले कई ख़ानदान अपने घरों को दोबारा छोड़कर शुमाली इलाके खान यूनुस की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। गजा की रिहायशी 65 साला रबिया जमाल, जो 5 बच्चों की माँ हैं, उनके मुताबिक यह जहन्नुम की रात थी। ऐसा लगा जैसे जंग के इब्तिदाई दिन वापस आ गए हों। हम रोज़ा रखने से पहले कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक हमारी इमारत लरजने लगी और धमाके शुरू हो गए। हमें लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जंग वापस आ गई है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने गजा के मज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया है, जो मुमकिन तौर पर फ़ौजी कार्रवाई के दायरा कार में तोसी को ज़ाहिर करता है। हालिया इसराइली जारियत पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरान, मिस्र, कतर और सऊदी अरब समेत चीन, रूस, आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन ने हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हमलों को रोकने का मुतालबा किया है, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक हमास ने इन हमलों पर कहा है कि वो इसराइली हमलों को 19 जनवरी से जारी जंगबंदी के यकतरफा खात्मे के फैसले के तौर पर देख रही है। इस हवाले से जारी एक बयान में हमास ने कहा है कि नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत ने जंगबंदी मुआहदे को ख़त्म करने का फैसला किया है, जिससे गजा में कैदियों को एक नामालूम अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हमास के अहदेदार इज़्ज़तुल रिश्क ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू का जंग दोबारा शुरू करने का फैसला दर हकीकत काबिज फ़ौज के कैदियों की कुर्बानी देने और उन पर मौत की सज़ा मुसल्लत करने का फैसला है। लेकिन सदर ट्रंप की सरबराही में अमेरिका इस सारी सूरत हाल में इसराइल के साथ खड़ा है और उसने कहा है कि इसराइल ने यह हमले उनसे मुशावरत के बाद किए हैं। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया और व्हाइट हाउस से मुशावरत की थी और जैसा कि सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं, हमास, हुसी और वो तमाम अनासिर जो ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी दहशत ज़दा करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब सदर ट्रंप कहते हैं कि वो कानून पसंद लोगों के लिए खड़े होने से नहीं डरते, तो मशरिक़ वस्ता के तमाम दहशत गर्दों, ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ और ख़ुद ईरान को सदर ट्रंप की इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। इन हमलों से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की जानिब से इसराइली अरगमालियों को रिहा करने और जंगबंदी में तोसी की पेशकश कबूल करने से इनकार पर उन्होंने इसराइली फ़ौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल अब से हमास के खिलाफ सख्त फौजी ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। इसके अलावा इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म होने और जंग दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। CNN के मुताबिक इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने का फैसला हमास की जानिब से सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की सालिसी की 2 ठोस तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद किया गया है। आज जारी करदा एक बयान में इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि इसराइल ने इन दोनों तजावीज़ को कबूल कर लिया था, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया और इसलिए आज सुबह से इसराइल गजा पट्टी में हमास के खिलाफ
پوری طاقت کے ساتھ کارروائی کر رہا ہے اور آگے مزید شدت کے ساتھ یہ فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے غزہ میں فوجی کارروائی کے دوبارہ آغاز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فوجی دباؤ نہ ڈالا جاتا تو حماس کے ساتھ صورتحال جوں کی توں رہتی۔ انہوں نے ایک کانفرنس کے دوران مزید کہا ہے کہ اگر ہم انتظار کرتے رہتے تو صورتحال جمود کا شکار رہتی۔ موجودہ حالات انہیں جنگ کے ابتدائی 20 دنوں کی یاد دلاتے ہیں جب زمینی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ شاید حماس کسی معاہدے پر راضی ہو جائے گی، لیکن جب تک ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا کچھ نہیں ہوا۔ جبکہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے سخت گیر سیاستدان اور نیتنیاہو کی حکومت کا حصہ رہنے والے سابق وزیر قومی سلامتی بن گویر نے حالیہ حملوں کے بعد حکومتی اتحاد دوبارہ جوائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ بن گویر نے جنوری میں جنگ بندی معاہدہ کرنے کی وجہ سے حکومتی اتحاد چھوڑ دیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے سخت گیر حکومتی اراکین اور سیاستدان ان حملوں کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے ان حملوں پر سخت رد عمل دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے فورم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے حملے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے یرغمالیوں کو بھولنے کا انتخاب کیا ہے۔ ہم حماس کی خوفناک قید سے اپنے پیاروں کو واپس لانے کے عمل کو جان بوجھ کر ختم کرنے پر صدمے، غصے اور خوف میں مبتلا ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں توسیع نہ ہونے کی وجہ حماس کو قرار دے رہا ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے رائٹرز نے لکھا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی مذاکراتی ٹیمیں دوحہ میں موجود تھیں، جہاں مصر اور قطر کے ثالث جنگ بندی کے ابتدائی مرحلے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس مرحلے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں اور 5 تھائی باشندوں کو تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا گیا تھا۔ امریکہ کی حمایت سے اسرائیل باقی یرغمالیوں کی واپسی کے بدلے ایک طویل المدتی جنگ بندی پر زور دے رہا تھا تاکہ جنگ کو رمضان اور اپریل میں یہودی پاس اوور کی تعطیلات کے بعد تک روکا جا سکے۔ تاہم حماس مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء پر مذاکرات کا مطالبہ کر رہا تھا، جیسا کہ اصل جنگ بندی معاہدے کی شرائط میں طے کیا گیا تھا۔ منگل کو حماس کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ ثالثوں سے رابطہ برقرار ہے اور گروپ اصل غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کو مکمل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔